چراغ کے ذریعے حاضرات کرنے کا عمل بلا زکوٰۃ بلا چلا صرف میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو چاہے منٹوں میں معلوم کرو۔ کسی 10 سالہ بچے کو اس میں بھی آپ نے لے لینا ہے، بچہ ہو یا بچی، لیکن اس کے معاملات صحیح ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا، وہ خوبصورت نہیں ہوتے، جب وہ تھوڑا یہ جو ہے آپ لحاظ رکھیں۔ اور یہ حاضرات ان حاضرات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ حاضرات آگ کے ذریعے آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ اس حاضرات میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جنات آ جاتے ہیں، لیکن اس حاضرات میں یہ جو مٹی کے چراغ والے حاضرات کو کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے کسی بھی قسم کا اس طرح شبہ نہیں ہے کہ جنات آ کر تنگ کریں گے، بلکہ اصلی معقل جو حاضرات کا معقل ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے۔ اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نقش اپنے آپ مثال ہے، اس نقش کی تاثیر اگر میں یہاں پہ بیان کرنا شروع کر دوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا کہ اس نقش کے کیا کیا فوائد ہیں۔ بس تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے، آپ خود ہی سمجھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں، بعض لوگ نیچے کمنٹس میں کہتے ہیں نہیں یار یہ وقت پاس ہے، یہ ٹائم پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ آپ یقین جانیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ بعمل بندے ہیں، آپ یقین جانیں اس سے سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے فائدہ لیا ہے۔ میں حاضرات کو جو ہے مانتا ہوں، لیکن کیوں مانتا ہوں؟ حاضرات کو فالو کرتا ہوں، حاضرات کا عمل دیتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے بہت سارے دیے ہیں ویڈیوز، لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بعد میں جب میں نے یہ ویڈیوز بنائے، حالانکہ اس ٹائم بھی یہی چیزیں میں دے رہا تھا، لیکن کیا ہے کہ میں لوگوں کو بتا رہا تھا، لیکن اپنے تجربات اس کو نہیں بتا رہا تھا کسی کو بھی۔ یہ میں چھپا رہا تھا، اسی وجہ سے چھپا رہا تھا کہ میں ان کی چیزیں اگر بتاتا ہوں تو یہ پھر آگے سے 2 نمبری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، میں عملیات کے اس درجے تک الحمدللہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اب ان معاملات کی کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے 16 سال جو ہے مجھے اس عملیات کے اندر ایک کال آ رہی ہے، میں اس کو تھوڑا روک دوں۔ یار یہ کال والے بہت مجھے تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کام کے دوران بھی تعویذ لکھتے دم کرتا ہوں، جن پکڑا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہوں، حاضری لگی ہوئی ہے، حضرات کیا ہوا ہے، کال پہ کال، تو خدا کے بندوں کچھ تو رحم کرو۔ اچھا، میں حاضرات کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس میں کیا چیزیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حاضرات کا عمل آج بھی وہی ہے جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن کیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، لوگوں کے اخلاقیات بدل گئے ہیں۔ جو بندہ سارا دن فحش گوئی کرے، جو بندہ نماز کے قریب نہیں ہے، جو بندہ درود نہیں پڑھتا، جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ بندہ بھی حاضرات کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ اس سے کچھ فائدہ لے سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ اس بات کا بھی ٹینشن نہ لیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں یار اجازت کا مسئلہ ہوتا ہے، اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میں جو آپ کو ویڈیوز دے رہا ہوں، یہ جو عمل کرنے کا بتا رہا ہوں، یہی میری اجازت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے حاضرات کے عملیات جو کیے ہیں، یہ مجھے کسی استاد نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن کیا ہے کہ میں نے 28 حروف کا چلہ کیا ہوا ہے اور بہت سارے عملیات کا میں نے چلہ کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ درود شریف کی برکت سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، 5 گانا نماز کی برکت سے، اللہ کی عبادت کی برکت سے الحمدللہ عز و جل مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں کسی بھی کتاب سے اٹھا کر کوئی بھی عمل کر دوں، اس کے اندر اثر ہے۔ اور یہی نہیں، صرف میں جو بتا رہا ہوں، مجھے بہت سارے بندوں نے بتایا ہے، ان کے وائس میسیج میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میرا پہلا جو حاضرات میں نے دیا ہے 130 نقش والا، وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں بہت ہی اچھا رزلٹ ملا ہے۔ کچھ بندوں نے تو مجھے ایسے حیرت انگیز چیزیں بتائی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی شخص مسلسل جادو کر رہا تھا، جادو کرتا رہا، حتیٰ کہ بہت سارے عاملین سے انہوں نے رابطہ کیا، لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا، اپنے ہی گھر میں جب اپنے بچے کو بٹھایا تو انہوں نے معلومات سب لی کہ وہ کہاں سے جادوگر ہے، کیا کرتا ہے، کہاں سے جادو کر رہا ہے، ساری ڈیٹیل اس نے خود بتا دی۔ جب بتانے کے بعد انہوں نے چیک کیا اور حقیقی طور پہ جا کر اس جگہ کو دیکھا کہ وہاں پر واقعی ایک جادوگر ہے، اور واقعی اس نے جو نشانیاں بتائی ہیں اور جو جگہ بتائی ہے، جو کمرہ ہے اس کا ایک تہہ خانہ نیچے بنا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ سب کچھ جا کے وہاں پر دیکھا۔ اور ایک نے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک جادوگر ہے جو لوگوں پر جادو کے ذریعے جنات مسلط کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اپنا یہ کیا، یہ حاضرت،
تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو ہے 2-4 منزلیں اوپر ایک جادوگر ہے، وہاں پر وہ بیٹھ کے کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے، وہاں سے وہ صرف جنات کو بھیجتا ہے۔ تو میں نے انہیں یہ منع کیا کہ آپ ان سے پنگا نہ لیں، اگر کوئی واقعی ایسا ہے تو یہ آپ کے لیے خطرے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر اتنا خطرناک ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی گھڑی میں جو ہے جنات بھیج دیتا ہے۔ تو کبھی کبھار ہمارے پاس بھی ایسے مریض آتے ہیں، ہم ان سے 3 جن نکالیں، 4 نکالیں، 5 نکالیں، لیکن وہ ختم ہی نہیں ہوتے، چونکہ اس کے پتلے کے اندر انہوں نے جو ہے ہمزاد کو قید کیا ہوا ہوتا ہے۔ جادوگر کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر ایک جن نکالیں تو دوسرا مسلط، دوسرا نکالیں تو تیسرا، تیسرا نکالیں تو چوتھا۔ اس طرح کے بھی بہت سارے میرے پاس کیسز آئے ہیں۔ ان کا یہی ہوتا ہے، جب تک آپ اس کے ہمزاد کو نہیں چھوڑائیں گے تب تک وہ جادوگر جنات بھیجتا رہے گا، آپ چاہے کچھ بھی کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو مریض کو تکلیف ہے وہ آپ نکالتے ہیں جن، 2 دن صحیح ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، پھر وہیں پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں۔ تو میں چلیں اس عمل کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو یہ نقش آج میں حق پہ حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ زندگی میں ایسا نقش آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ بس اس نقش کے اندر کیا چیز ہے، نقش کو پر کریں، نقش کے اوپر جو تحریر ہے یہ آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد نقش تحریر کریں، نقش کے بعد نیچے جو ہے عظیمت جو لکھی ہوئی ہے اس کو آپ لکھیں گے۔ اچھا، اس نقش میں فلاں بنت فلاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کے بعد آتا ہے۔ تو یہاں پر جس شخص کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کا مخصوص نام بھی دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں یعنی کوئی شخص آیا ہے خاص اپنا حاضرات کروانے کے لیے، تو اس کا نام لکھیں، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، عورت ہے تو بنت لگائیں درمیان میں، مرد ہے تو بن لگائیں۔ اس کے بعد آگے چیز وہاں پر لکھا ہے کہ فلاں چیز، تو یہ ذکر کی گئی ہے نا، تو فلاں یہاں پر جو چیز آپ کی گم ہو چکی ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں تو اس کا نام یہاں پہ لکھ دیں۔ اگر کوئی پیسہ ہے تو پیسے کا نام لکھ دیں۔ اگر کوئی جن ہے اس کے متعلق آپ نے پوچھ رہا ہے، یعنی کوئی بھی آپ کا مقصد ہو یہاں پر آپ نے مقصد لکھنا ہے، یعنی اس مقصد کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ اب اس کو کیا کر لیں گے، اس کو لپیٹ لیں۔ لپیٹیں گے کیسے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ تیر کا نشان لگا کر آپ اس سائڈ سے اس کو لپیٹیں، ٹھیک ہے، اس سائڈ سے آپ نے اس طرح اس کو لپیٹنا ہے، اور اس کے میں دوسرا جو ہے نشان کرتا ہوں، یہاں پر انگوٹھے کا نشان ہوگا، تو وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کالا نشان کر لینا ہے، اور اس کو جب لپیٹ چکے تو جب آپ اس کو جلائیں گے نا تو یہاں سے اس کو آگ لگانی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈال دیں، اور اس نقش کو بھی جو ہے وہ آپ نے بنایا ہوا ہے لمبا سا، اس کو بھی سرسوں کے تیل میں ڈبو دیں۔ اب وہ جو آپ حضرات کر رہے ہیں، چراغ مٹی کا نیا ہونا چاہیے، بالکل نیا چراغ، اس کے اندر آپ اس کو سیدھا کر کے آگ لگا دیں، بچے کو باوضو سامنے بٹھا دیں۔ اب جو ہی آپ آگ لگائیں گے، بچے کو کہیں گے آپ صرف اس آگ کی طرف دیکھیں، تھوڑا دور بٹھائیں، اتنا قریب بھی نہ ہو کہ ان کے آنکھوں کا مسئلہ ہو یا گرمائش کی وجہ سے، تو وہ آگ جو روشن ہوتی ہے۔ اب وہ بچہ جو ہی دیکھے گا، انشاءاللہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اس کے اندر بچے کو وہی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جس کے متعلق آپ نے حاضرات کیا ہے۔ بزرگ آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ان سے سوال کریں، سلام کریں، اس کے بعد پوچھیں کہ ہمارا کوئی مقصد ہے، آپ اس کو حل کریں گے نہیں کریں گے، تو یہ آپ حامی بھر دے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ ان سے جو چاہے پوچھیں، لیکن جب حاضرات کریں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہاں قریب جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو لوگ ہیں، جو مریض ہے، سائل ہے، اس کو نہ بٹھائیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، کسی اور جگہ بٹھا دیں۔ اب آپ ان سے جو باتیں کریں گے وہ راز و نیاز کی باتیں کرے گا۔ کبھی کبھار سائل جو آتے ہیں نا تو غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن یہ دوسروں کو جو ہے نا وہ نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائے گا کہ غلطی ان کی ہے یا اس کی ہے، یعنی آپ اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، جس کے متعلق آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن یہ بالکل صحیح سے دے گا، 100% صحیح دے گا۔ میں نے تو جب کیا ہے الحمدللہ میں تو خطا نہیں کھاتا، مجھے تو چیزیں صحیح بتاتے ہیں۔ لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، نہیں یار یہ 2 نمبر ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، خالی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جس دور میں یہ چیزیں تھیں، اب یہ تصویر میں آپ کو دکھائی ہے نا تعویذ کی، تو یہ تو پرانی سے پرانی کتاب ہے، دیکھیں گلی سڑی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر وہی عمل ہے، وہی لوگ ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ بندے کے پاس کچھ عقل ہونا چاہیے، کچھ اعتقاد ہونا چاہیے، کچھ عبادات ہونا چاہیے، کچھ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہ ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے پیچھے لگ جائیں جو کہتے ہیں کہ بابے شاہی کوئی نہیں، تو پھر آپ ان طرح کی چیزوں سے فائدہ نہیں لے سکتے، پھر آپ اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں۔ تو آپ اگر عمل خود کرتے ہیں تو صحیح ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں تو صحیح، نہیں کرتے تو دوسروں کو ورگلائیں نہیں،
بس آپ کو سمجھ نہیں آیا تو بس آپ چھوڑ دیں اس کو. میں بھی دیکھے کمنٹس میں بعض لوگ کہتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں بس ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی طبیعت ہے, اس نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے. تو بس یہ ہے کہ حاضرات کے اندر یہ چیزیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ آپ کی ہدایت کے لیے, اگرچہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے لیکن آپ کی ہدایت کے لیے. بہت سارے لوگوں کی شکایت ہیں, یار ہم نے عامل صاحب بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا, پیسے لوٹ کے کھا گئے, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے عاملین سے آپ بچیں گے انشاءاللہ. میں جو یہ ٹوٹی پھوٹی جملے آپ کو بتا رہا ہوں اگرچہ یہ نہیں ہے, بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں, ہم آپ سے ملنے آئیں گے. تو میں ضلع دادو میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, ضلع دادو صوبہ سندھ کے اندر. تو بعض راولپنڈی کے یا فیصل آباد کے لوگ جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں ہم آئیں گے ملنے, یا پنجاب کے. تو میں کراچی ویسے 4 سال میں وہاں پر پڑھا ہوں, لیکن ابھی انشاءاللہ میں کچھ مصروفیات ہیں, اگر وہاں گیا تو آپ کو میں بتا دوں گا, اپڈیٹ کر دوں گا. میں کراچی میں ہوں, وہاں کے لوگ بھی مل سکتے ہیں, میں وہاں پر بھی الحمدللہ ملتا ہوں لوگوں سے. لیکن یہ ہے کہ 2 نمبری کام کے لیے مجھ سے رابطہ نہ کریں. آپ کہیں کہ یہ ناجائز کام ہے مولوی صاحب کر دیں, تو میں اس میں کوئی آپ کو رسپانس نہیں دوں گا. وہاں پر میں پیسے کو بھی نہیں دیکھتا, فیس کو نہیں دیکھتا. چیز حلال ہی نہیں ہے, حرام چیز ہے, میں اس کی طرف تھوڑا ہی ہوں گا. تو جو جائز چیز ہو اس کے لیے آپ ہم سے بے شک رابطہ کریں. جب آپ استخارے کے لیے کہتے ہیں تو تھوڑا ویٹ بھی کر دیا کریں. ہم اگر کال نہیں اٹھاتے تو ہم آپ کو بعد میں خود ہی کال کر لیں گے. ہم آپ کا باقاعدہ ایڈریس لیتے ہیں, پتہ کرتے ہیں, آپ کا مسئلہ پوچھتے ہیں, ہم سب کو جواب دیتے ہیں. اگرچہ ہمارے واٹس ایپ پر کوئی بندہ آگے ہائے بھی لکھتا ہے, میں اس کو بھی کرتا ہوں جی. یہ ہے الحمدللہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا 0344 64 85 971. اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے, میسج بھی کر سکتے ہیں, سم پہ بھی میسج کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. کال نہ اٹھاؤں تو 10 منٹ بعد کیجئے, 5 منٹ بعد کیجئے, ہمارا مصروفیات ہو جائے. تو یہ ہے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, کچھ کمنٹس کریں, رائے دیں اپنی, آپ کو کیسا لگا. اچھا, بعض لوگ اس نقش کے چال کے متعلق پوچھیں گے, تو میں یہ بھی عرض کر دوں. تو یہ نقش کا جو چال ہے یہ آدشی چال ہے, 13 سے شروع ہو رہا ہے, 12 سے. اچھا, یہ خانہ نمبر 12 کے اندر یہاں پر بھی جو ہے 13 لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر 13 نہیں آئے گا بلکہ 23 آئے گا, ٹھیک ہے, 22 23 24 25. تو یہ آپ جو ہے نقش یہاں پر خیال رکھیں, جو خانہ نمبر 12 کے اندر جو 13 لکھا ہے تو یہ 13 صحیح نہیں ہے. یہ خانہ نمبر پر ہے, خانہ نمبر 12 پر جو آدشی چال سے یہاں پر لکھا ہوا ہے 13, تو یہاں پر آپ کیا کر دیں گے, یہاں پر 23 کر دیں گے. تو یہ ایک جو ہے اس کو آپ 2 کر دیں گے, 23 ہو جائے. باقی یہ نقش صحیح ہے, آدشی چال سے ہے. آپ اس نقش کو لکھیں, بنائیں. اور یہ جب آپ حاضرات کریں گے, ہر حاضرات کے لیے چراغ نیا ہونا چاہیے, چراغ مٹی کا ہونا چاہیے, جس کو پانی لگا ہوا نہ ہو. بس تیل اس میں ڈالیں اور تیل میں ڈبو کر اس نقش کو بنائیں. انشاءاللہ آپ ضرور اس سے فائدہ لیں گے. کچھ بھی اس سے پوچھیں, پوچھنے کے بعد جو ہے اس حاضرات کو جو ہے اجازت دے دیں. آپ موکل کو دے دیں, آپ چاہیں, آپ کو اجازت ہے. پھر جو ہے آپ وہ آگ بند کر دیں. اگر تعویذ بند ہو جائے, آپ کا کام جلدی ہو جائے, تو وہ تعویذ بچا ہوا اس کو بہتے ہوئے پانی میں رکھ دیں, ڈال دیں. یا تعویذ اس طرح بچتے جائیں آپ کے پاس, تو وہ آپ جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھیں اور کبھی جا کر ان کو پاک پانی میں بہا دیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. بہا نہیں سکتے تو کسی پاک جگہ پہ, قبرستان وغیرہ میں بھی کھڈا لگا کے وہاں پہ ان کو دفن کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں.